حاضرین محترم عزیزان گرامی، جو حضرات حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر آئے ہیں، جو حضرات عمرہ کے لیے کیا ہے تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں کے تاریخی مقامات کی زیارت کروائی جاتی ہے معتمرین کے لیے، زائرین حج کے لیے، اور اس میں ایک پہاڑ ہے غار ثور۔ غار ثور ایک پہاڑ ہے، آپ اس پہاڑ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس پہاڑ کو دیکھتے ہی ہے نا سانسیں اوپر نیچے ہو جاتی، اتنا اونچا پہاڑ ہے۔ مکے کے انتہائی اونچے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے جو پہاڑ ہے نا کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، مکے کے پہاڑوں کے سامنے انتہائی اونچے پہاڑ۔ ان اونچے پہاڑوں میں سے ایک غار ثور ہے، جس کو چڑھنا تو دور، زائرین دور سے دیکھتے ہیں تو سانس اوپر نیچے ہو جاتی ہے، اتنا اونچا پہاڑ۔ اور یہ پہاڑ غار ثور کیوں تاریخی ہے؟ کیونکہ یہی غار ثور ہے جس میں ہجرت کے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رات ایک شب گزاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غار ثور میں، اس پہاڑ ثور کہتے ہیں پہاڑ کو، اس میں ایک غار ہے، گوی بولتے نا ہمارے پاس، گوی، تو ایک غار ہے اس میں۔ اس غار کے اندر حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی معیت میں حضرت صدیق اکبر نے ہجرت کی رات گزاری۔ وہ مکڑی کا جالا بننا، کبوتری کا کیا ہے انڈے دینا، جو مشہور ہم سنتے پڑھتے آئے نا، وہ مشہور واقعہ اسی پہاڑ میں ہوا، اسی غار میں ہوا۔ کیونکہ ہجرت کی رات پورے اہل مکہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ سب مل کر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ اللہ جن کا نگہبان ہوتا ہے، اللہ جن کا حافظ و ناصر ہوتا ہے، ان کو کائنات کے سارے ہتھ کنڈے، کائنات والوں کے سارے ہتھ کنڈے ان کے سامنے ناکام ہو جاتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہا، ختم ہوئے۔ دنیا نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا چاہا، جس نے راستہ بتایا تھا وہ سولی پر لٹ گیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دنیا میں بہت سے ایسے معاملات آئے، دیکھنے والوں پر مایوسی طاری ہو گئی، ایسا محسوس ہونے لگا کہ بھئی بس اب حق کا چراغ بجھ کے رہنے والا ہے۔ لیکن استقامت پسندوں نے اپنی استقامت کو نہیں چھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت و حمایت کرنا بھی نہیں چھوڑا، ان کی تائید کرنا بھی نہیں چھوڑا۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت صدیق اکبر کو لے کر۔ وہ غار ثور جو ہے کھا پی کر چڑھا نہیں جاتا۔ آج ہم لوگ جم وغیرہ کرتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، اور جو زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی ماشاءاللہ سے کیا ہے کھانے کا انتظام اچھا ہی ہوتا ہے۔ کھا پی کے ہم چڑھنا چاہیں تو چڑھ نہیں سکتے۔ اس غار ثور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی ایمانی کیفیت کیا تھی، اسلام کے لیے آپ کی تڑپ کیا تھی، آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہجرت کا جو پورا راستہ ہے نا آج بھی اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے مدینہ پہنچے وہ عام راستے سے ہٹ کے ہے۔ اب جو زائرین جس راستے سے جاتے ہیں وہ پرانا اور نارمل راستہ ہے، اب تو کیا ہے جدید سہولتوں کے ساتھ ہے۔ وہ راستے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ راستے سے آپ مدینہ پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ مکے والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو کیا ہے اس زمانے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ بہت بڑی رقم ہوتی تھی، 100 اونٹ کی بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ تو اس لیے آپ کی تلاش میں، آپ کی کھوج میں ہر طرف مکے کے شہسوار پھیل گئے تھے، اسی لیے عام راستے سے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تو آپ نے ایک نئے راستے کا انتخاب فرمایا، تو انہی راستوں میں کیا ہے غار ثور آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام غار ثور تشریف لے گئے۔ اس غار میں بڑی مشکل سے کیا ہے وہ غار کو صاف کر کے اس میں رات شب گزاری۔ لیکن اس غار میں گئے کیسا؟ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غار ثور پر چڑھنے کی باری آئی تو حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا۔ صدیق اکبر نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور پورے پہاڑ پر آپ کیسے چڑھے؟ پیروں سے، نارمل انداز میں نہیں چڑھے، بلکہ آپ پنجوں کے بل کیا ہے، آپ پورا پہاڑ چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورا پہاڑ پنجوں کے بل چلے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب میں قیافہ شناسی بہت زیادہ تھی، نشان دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے، کس قبیلے کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے۔ آج بھی ان میں بڑی زیرکی ہوتی ہے، اللہ کی نوازش ہے، صرف پیروں کے نشان سے اندازہ کرتے تھے کہ بھئی یہ اس قبیلے کا ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی سوچ ایسی ہے۔ صدیق اکبر کو اندیشہ تھا کہ اگر ہم نارمل انداز میں چڑھیں گے تو قدموں کے نشان ہمارا پتا دیں گے، اسی لیے صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، یہاں سے ہم ایسا نہیں چڑھیں گے، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے اور میں آپ کو لے کر چڑھتا ہوں۔ خود تنہا آدمی کو چڑھا نہیں جاتا اس پہاڑ پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حضرت صدیق اکبر نے پنجوں کے بل پورا پہاڑ چڑھا، پورا پہاڑ چڑھا، اور اس کے بعد اس غار میں رکا دیے حضرت صدیق اکبر، اللہ کے وسلم کو اتارا، اس کے بعد فرمایا رسول اللہ ٹھہرو، پہلے میں جاتا ہوں۔ اگر غار ہے، کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز، موذی چیز وہاں پر موجود ہو سکتی ہے، اسی لیے نہیں، پہلے آپ گئے اور اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر کیا ہے پورا غار پہلے صاف کیا، اس میں جتنے سوراخ تھے سب کو بند کیا، اس کے بعد ایک سوراخ باقی تھا، بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے اپنا پیر رکھ کر اس کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں۔ اندر آئے، پھر بھی ہیبت تھی، کیونکہ وہ گھوڑ سوار وہاں تک چڑھے تھے، نشانوں سے نہیں، ہر طرف وہ ڈھونڈ رہے تھے، غار ثور کے اس غار تک بھی آئے، اس وقت قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ذرا وہ جھکتے تو ہم دونوں نظر آ جاتے، ایسی کیفیت تھی، میں بے چینی کی عالم میں اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، ایسا ہے کہ بالکل، تو آقا نے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسباب اختیار کرنا ہمارا کام تھا، ہم اسباب اختیار کر چکے، مگر یہ سارا سفر ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس رب کے لیے کر رہے ہیں، اس رب کے حکم پہ کر رہے ہیں، اسی لیے لا تحزن، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کام کرنا تھا کر دیا ہے، ان اللہ معنا، بے شک ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب بھی ہے، بے شک اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ صدیق اکبر ہے۔